الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آیت الکرسی کا ذکر تھا، اس کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وعدہ فرمایا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آج اسی موضوع کو آگے لے کر جانا ہے، دین اسلام کی قبولیت، پھر اس میں خلوص نیت، یہ انسان کا اپنا فعل ہے۔ جس قسم کا عقیدہ ہوگا اور عمل ہوگا اسی کے مطابق اس بندے کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ دین میں زبردستی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اختیار کرنے میں، دین اسلام اختیار کرنے میں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دی ہے۔ اللہ نے اپنی کتابیں بھیج کر ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دی ہے، اور اسی طرح حق اور باطل کے درمیان میں بھی فرق کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں جان ہے جو عیسائی مذہب پر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ جا کر اس عورت کو دین کی دعوت دو۔ اب اس عورت کو جب دین کی دعوت دی گئی وہ کہنے لگی میں اب تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ عیسائی مذہب پر میں نے گزارا ہے، تو اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ عیسائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کا دین اختیار کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس عورت کو چھوڑ دو کیونکہ دین کے اندر کوئی زبردستی اور سختی نہیں ہے۔ اب ان آیات کے سمجھنے سے پہلے ان آیات کا شان نزول سمجھ لیں۔ مدینہ کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، یہودی تھے اور مشرکین تھے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ مشرک مال کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور سیاست کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن ان کے مقابلے میں یہودی تھے۔ یہودی مال کے اعتبار سے بھی اچھے خاصے تھے اور علم کے اعتبار سے بھی اچھے خاصے تھے، سیاست کے اعتبار سے بھی اچھے خاصے تھے۔ تو مدینہ کے مشرکین اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی کھائی پی کا بھی انتظام ہو جائے اور کچھ پڑھ لکھ لیا کریں گے۔ اب ہوتا یوں وہ بچوں کو بھیجتے اور بچے ان کے پاس جاتے، وہ بچوں کی ذہن سازی کرتے، بچوں کو پڑھاتے، تو بچے اسی مذہب کو اختیار کر لیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے کا منظر ہے۔ اب جب اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو حالات چلتے رہے حتیٰ کہ جب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا تو کچھ صحابہ کے جو بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ ان میں سے حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے جو یہودیت اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا سمجھایا، حتیٰ کہ زبان سے سمجھایا، ہاتھ سے سمجھایا،
لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح اس کا ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مدینے کی جو مشرک عورتیں تھیں وہ یہ نظریں اور منتیں مانا کرتی تھیں، اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم اسے یہ یہودیوں کے پاس بھیجیں گے، یہودیت پڑھائیں گے اسے۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجتی، تو وہ بچے ان کے پاس پڑھتے، ان کی ذہن سازی ہوتی، ان کا عقیدہ خراب ہوتا تو وہ یہودی بن جاتے۔ اب جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ حال بیان کیا، یا رسول اللہ ہمارے بچے تو یہودی بن رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں، فرمایا دین اختیار کرنے کے اندر کوئی زبردستی نہیں چل سکتی، کوئی جبر نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب بندے کا اپنا اختیار ہے، ہدایت کے راستے پہ چلے یا گمراہی کے راستے پہ چلے، حق کا ساتھ دے یا باطل کا ساتھ دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس بندے نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت یہ طغیان سے ہے جی، اور یہ لفظ طاغوت اور طغیان قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوئے، اور جہاں بھی استعمال ہوئے تو اکثر مفسرین نے اس کا معنی شیطان ہی کے ساتھ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس کے کئی معنی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ طاغوت جنات پر بھی بولا جاتا ہے، طاغوت بتوں پر بھی بولا جا سکتا ہے، طاغوت شیطان پر بھی بولا جا سکتا ہے، طاغوت کائنوں پر، نجومیوں پر بھی بولا جا سکتا ہے، جادوگروں پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت میں آتی ہے جی۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے بھی اس کی تفسیر یوں کی ہے کل ما یشغلک عن الحق فہو طاغوت کا، ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے مشغول کر دے تو وہ کیا ہے جی؟ طاغوت ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو بندے کو حق سے ہٹائے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے، یا وہ مال ہے یا اولاد ہے، سب طاغوت کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جی، بالعروۃ الوثقیٰ، عروہ کڑے کو کہتے ہیں اور وثقیٰ مضبوط کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب کے اندر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک لمبا ستون ہے اور اس کے سرے کے اوپر بالکل آخر میں ایک کڑا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس ستون کے اوپر چڑھا تو یہاں تک کہ میں نے اس کڑے کو پکڑ لیا۔ اب میں نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑا تو میں جاگا، صبح کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو میں نے اپنا خواب بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تموت علی الاسلام۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن سلام تیری موت اسلام پر آئے گی، یعنی مرتے دم تک تم اسلام کا دامن پکڑے رہو گے۔ لن فصام لہا، آگے اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا کڑا ہے کہ لن فصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، اتنا مضبوط کڑا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے ہر اس عمل کو بھی جانتا ہے جو بندہ دل کے اندر خیال کرتا ہے، اسی طرح اللہ بندے کی اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اتنا غفور رحیم ذات ہے کہ وہ دل کے بھیدوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ملنے والے جو انعام ہیں نا جی، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کیا تذکرہ ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے یا ولی ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کو کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی اور اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، پھر پیغمبروں کے نائبین بھیجے، تو مومن لوگ اللہ کی ان کتابوں کے اوپر اور رسولوں کے اوپر اور اسی طرح ان کے نائبین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں،
تو یہ ان کا ایمان رکھنا، ان کا سننا، ان کتابوں کو پڑھنا، یہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے جی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت مومنوں کو کیا کرتا ہے جی؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یہ طاغوت کی، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو وہ ان کو کیا کرتے ہیں جی؟ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں جی۔ وہ ان کی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ روشنی سے نکل کر اندھیروں میں جاتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار فرماتے ہیں، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے، وہاں سے ان کی نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب کبھی بھی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ فرمائیں گے نا، تو واپس ان کو فرشتے جہنم میں دھکیل دیں گے جی۔ یہ ان کی سزا ہوگی، اور ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑا، دین کے کڑوں کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن کا دامن تھاما، توحید کو مضبوطی سے پکڑا، اور پھر اس گرفت کو انہوں نے کمزور نہیں ہونے دیا۔ تو یہی کڑا جو بندہ دین اسلام کے ساتھ چلتا ہے اور حق دین پر چلتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیا رہیں گے جی؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور خوش